چاہ رہی ہوں وہ ہے ڈپریشن. اب ڈپریشن کی 2 ٹائپس ہیں, نیوروٹک ڈپریشن اور میجر ڈپریشن. اب نیوروٹک ڈپریشن اور میجر ڈپریشن میں جو ڈفرینس ہے وہ صرف سمٹمس, انٹینسٹی آف سمٹمس کا ہے. کہ جو نیوروٹک ڈپریشن ہے سمٹمس تو اس میں بھی وہی ہوں گی لیکن ان کی انٹینسٹی اتنی زیادہ نہیں ہوگی. اور جب کہ آپ کو میجر ڈپریشن میں تو آپ کو بہت سویئر سمٹمس نظر آئیں گی اور بہت ہی انٹینسیو ڈپریشن نظر آئے گا. جو میں بات آپ لوگوں سے ڈسکس کرنا چاہ رہی ہوں وہ یہ ہے کہ نیوروٹک ڈپریشن کو ہی کنٹرول کریں. اگر کسی کو آپ دیکھ رہے ہیں, آپ کی فیملی میں ہے, کسی کا آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ نیوروٹک ڈپریشن کی طرف جا رہے ہیں, تو ان کو کنونس کریں کہ وہ تھیراپی کی طرف آئیں, تھیراپیوٹک انٹرونشن لیں, خود ان کو پازیٹیو تھیراپی دیں, ان کو پازیٹیو کریں, آپٹیمسٹک کریں. کیونکہ نیوروٹک ڈپریشن بڑی جلدی کیوریبل ہے, اس کے لیے آپ کو بہت زیادہ ٹائم بھی زیادہ ریکوائر نہیں ہوتا اور کچھ سیشنز میں ہی آپ ان کی اپروچ کو تبدیل کر دیتے ہیں, پازیٹیو کر دیتے ہیں اور ان کی پازیٹیوٹی ان کی سوچ میں آ جاتی ہے اور وہ اس کو کنٹرول کر لیتے ہیں. لیکن اگر آپ بڑا عرصہ کوئی نیوروٹک ڈپریشن میں ہے اور اس نے اس کے لیے کوئی جو ہے وہ ٹریٹمنٹ نہیں لیا تو پھر اس کے بہت زیادہ چانسز ہے کہ وہ میجر ڈپریشن میں کنورٹ ہو جائے گا. دیکھیں سمپل از دیٹ نا کہ آپ اپنے ذہن میں صرف یہ بات ہی اگر سوچ لیں کہ جیسے فیور ہے تو اگر ہم اسے 100 پہ کنٹرول کر لیتے ہیں تو وہ آگے نہیں جاتا, لیکن اگر ہم اس کو اگنور کر دیتے ہیں تو وہ پھر ہائی فیور میں چلا جاتا ہے. تو ڈپریشن آج کل بہت زیادہ اس کا جو ہے نا وہ پریولنس اس ڈس آرڈر کا ہو رہا ہے. لوگ اس قدر ڈپریسو ہیں اور میکسیمم دیکھیں سوئسائڈل ریٹ بڑھ رہا ہے. سوئسائڈ انسان کس وقت کرتا ہے جب اس کی ڈپریشن کی جو ہے وہ لاسٹ سٹیج آ جاتی ہے. تو اس میں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ڈپریشن کو آپ نے ضرور مانیٹر کرنا ہے, اس کے لیے تھیراپیوٹک انٹرونشن کی طرف جانا ہے. اور پھر تھیراپسٹ یا جو کلینیشین ہے وہ خود ہی رول آؤٹ کر لے گا کہ میجر ڈپریشن جو ہے وہ بایولوجیکل ہے یا انوائرمنٹل ہے. بایولوجیکل ڈپریشن کے لیے پھر زیادہ ٹائم چاہیے, اس کے لیے میڈیکیشن چاہیے, انڈر میڈیکیشن کے ان کو سپرویژن چاہیے ہوتی ہے, دیکھنا بھی ہوتا ہے کہ ان کو بایولوجیکل میں اس کا کون سی ریزن ہے, کون سا ہارمون امبیلنس ہے یا جو سالٹس آف برین ہیں ان کی کوئی ڈس فنکشننگ ہے. تو اس صورت میں پھر ہم اس طریقے سے ہی اس کا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں. لیکن نیوروٹک ڈپریشن موسٹلی انوائرمنٹل ہوتا ہے اور جو چیز انوائرمنٹل ہے اس کو کنٹرول کرنا جو ہے وہ بہت آسان ہے اور آپ اس کو جلد اس کے ساتھ ان کو پازیٹیوٹی کی طرف لے کے آ سکتے ہیں. ان کی ڈپریشن کی سمٹمز پہلے منیمائز ہوتی ہیں اور پھر وہ ختم بھی ہو جاتی ہیں. اور لیکن اگر وہ اس طرف چلی جائیں کہ جو کہ میجر ڈپریشن ہے تو اس میں پھر میجر ڈپریشن میں آپ کو ان کو جو ہے وہ اینٹی ڈپریسنٹس بھی دینی پڑتی ہیں اور ان کو میڈیکیشن کی ضرورت بھی ہوتی ہے. تو اور اس میں پھر بات تو پھر وہی آ کے میں آپ سے یہی کہوں گی کہ ڈپریشن کے لیے سب سے پازیٹیو تھیراپی تو توکل اللہ ہے. جب آپ اللہ پہ آپ کا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے, آپ اسٹرینتھن ہو جاتے ہیں, آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ جو بھی میرے لیے جو کچھ بھی ہے وہ میرے رب کی طرف سے ہے اور جو بھی مجھے پازیٹیو ملے گا وہ میرے رب کی طرف سے ہی ملے گا. تو آپ کے جو فرسٹریشن ہے یا یہ جو انگزائٹی ہے یہ اس یقین سے ہی ختم ہو جاتی ہے کہ اللہ سن رہا ہے. تو اس میں آپ کے ہمارے پاس تو ایک بہت پازیٹیو یہ ہماری اپروچ ہے کہ ہم نماز میں بھی جب دعا مانگتے ہیں تو ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے, ایمان ہونا چاہیے بلکہ کہ ہم جو کچھ بھی چاہتے ہیں وہ ہم اللہ پاک سے کنیکٹ ہو رہے ہیں اور اللہ پاک کی طرف وہ ساری اپنی جو بھی ہماری کمیاں ہیں, ڈیزائرز ہیں, فیلیئرز ہیں, وہ ساری کی ساری ہم اللہ پاک کے سامنے جو ہے وہ ریکویسٹ کر رہے ہیں, ان سے دعا کر رہے ہیں, ان سے کنیکٹ ہو رہے ہیں. تو یہ بھی ایک بہت بڑی پازیٹیو تھیراپی ہے. تو جیسے بھی ہے میڈیٹیشن کریں, جو لوگ میڈیٹیشن میں جاتے ہیں ان کو ادھر سے اگر سکون ملتا ہے تو وہ اس طرف جائیں.
لیکن نیوروٹک ڈپریشن کو ضرور کنٹرول کریں. نیوروٹک ڈپریشن آپ کنٹرول کریں گے تو وہ آپ کے لیے بیسٹ رہے گا، لیکن اگر آپ اس کو بڑھا دیں گے تو وہ پھر میجر ڈپریشن کی طرف چلا جائے گا. تو بہت زیادہ ہمارے پاس تو اس کو نیوروٹک ڈپریشن کو کنٹرول کرنے کے لیے تو بہت سی ریمیڈیز ہیں. تو آپ اپنے آپ کو پازیٹیو رکھیں، پازیٹیو اپروچ رکھیں، آپٹیمسٹک رہیں، کوگنیٹیو تھیراپی کریں، اور زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ اللہ سے کنیکٹ ہوں. اور اس میں سب سے جو آپ کے لیے جو میرا پوائنٹ آف ویو ہے، ڈپریشن کو منیمائز کرنے کے لیے سب سے زیادہ جو آپ کے لیے کام آئے گا وہ ہیومینٹی سروس ہے، کہ آپ کسی انسان کے لیے اچھا کر دیں. جب آپ ہیومینٹی سرو کریں گے تو آپ کو خود بخود اتنا پازیٹیو فیل ہوگا کہ آپ نے کسی کے لیے کچھ اچھا کیا ہے، اور آپ کے اندر پازیٹیو وائبس آنی شروع ہو جائیں گی کہ آپ کسی کے لیے جو ہے وہ آپ ہیلپ فل رہے، آپ نے کسی کے لیے کچھ اچھا کیا. تو ہیومینٹی سرو کریں، لوگوں کے لیے اچھا کریں، اور ایسے لوگوں کے لیے اچھا کریں جو کہ بدلے میں آپ کو کچھ نہیں دے سکتے. یہ جو ہماری فلاسفی ہے نا گیو اینڈ ٹیک کی، یہ تو پوری دنیا ہی اس پہ لگی ہوئی ہے. اخلاق بھی ہمارا وہیں زیادہ اچھا ہوتا ہے جہاں ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ اس بندے سے ہمیں کوئی نہ کوئی کام پڑ سکتا ہے، یا ہمیں اس سے زیادہ اخلاق سے پیش آنا چاہیے. ہمارا اخلاق جب وہاں اچھا ہوگا نا کہ جو ہمیں بدلے میں کچھ نہیں دے سکتے، تو پھر دیکھیے گا کہ آپ کو کتنا ایک سکون ملے گا، اور آپ کا جو یہ ڈپریشن ہے یہ خود بخود منیمائز ہونا شروع ہو جائے گا. ہیومینٹی کو سرو کریں، لوگوں کا بھلا کریں، لوگوں کے کام آئیں. یہ صرف میں آپ کو یہ نہیں ہے کہ یہاں میں آپ کو کوئی اسلامک پوائنٹ آف ویو سے میں آپ کو یہاں کوئی پریچنگ کر رہی ہوں. میں آپ کو پریکٹیکلی یہ بتا رہی ہوں کہ جو میرے ساتھ خود ہے. جب میں کسی کے لیے کچھ بہت اچھا کرتی ہوں تو مجھے اتنا اچھا لگتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں کچھ یوزفل کر دیا، اپنی سیلف کو آئیڈینٹیفائی کر دیا، اپنے لیے کچھ اچھا کچھ بہتر کر دیا، کہ میری ذات کسی کے لیے کچھ اچھا کرنے کے لیے میں نے اپنی جو انرجی ہے وہ یوز کی، اور میں نے کوئی یوزفل جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کیا اس سوسائٹی میں. تو جب آپ یہ کر کے دیکھیں گے نا تو آپ کو اتنا اچھا لگے گا، آپ کا سارا ڈپریشن جو ہے وہ بالکل منیمائز ہو جائے گا. اور پازیٹیو اپروچ رکھیں.